الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن القاص بن عوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتي الإيمان قبل القرآن إلى آخر كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. آج میں ایک سوال کی صورت میں ایک عنوان ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم سے بے توجہی کیوں. اس پہ مختصراً میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت قاسم بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میرے ابن عمر سے یہ کہتے ہوئے خود سنا کہ ہمارا ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب ہم میں سے ایک شخص کو قرآن سے پہلے ہی ایمان نصیب ہو جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی ایک سورت اترتی، اس کے حلال اور حرام سیکھ لیتا اور ان مقامات کو بھی معلوم کر لیتا کہ کہاں کہاں اس میں ٹھہرنا مناسب ہے، اور وہ اسی طرح ادب کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھتا جیسا ادب و احترام کے ساتھ آج تم سیکھتے ہو. اس کے بعد فرمایا کہ اب میں ایسے لوگ بھی دیکھ رہا ہوں جنہیں سارا قرآن پہلے ہی نصیب ہو جاتا ہے، وہ اس کو زوال تا آخر پڑھتے بھی ہیں، مگر ان کے امر و نہی کو سمجھتے نہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ کس جگہ ٹھہرنا مناسب ہے، پر اس طرح اس کو لاپرواہی سے پڑھتے ہیں جس طرح ردی کھجوریں لاپرواہی کے ساتھ بکھیر دیے جاتی ہیں. حضرت نے افسوس کے ساتھ بیان فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی: یا رسول اللہ، میں قرآن پڑھتا تو ہوں مگر اس میں کچھ دل جمعی نہیں ہوتی، یعنی دل میرا ٹھہرتا نہیں، قبول نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا قلب ایمان سے پہلے ہی لبریز ہو چکا ہے. اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں قرآن سے پہلے ایمان نصیب ہو جاتا ہے. یعنی کہ حضرت اس مضمون سے معلوم ہوا کہ میرے عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی حدیث میں اپنے زمانے کی شکایت کے سلسلے میں بیان کیا. یہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے کی بات تھی، تو ہمارے زمانے میں کیا حال ہوا ہوگا. ایک زمانہ وہ تھا جب لوگوں کو ایمان پہلے میسر آ جاتا تھا، پہلے ایمان آ جاتا تھا، پھر قرآن کو رفتہ رفتہ نازل ہوتا، اس طرح قرآن اترتا، ان کا ایمان اتنا ہی قوی ہو جاتا اور اسے سمجھ کر پڑھتے اور اس پر عمل بھی کرتے. اور ایک زمانہ اب ہے کہ تمام قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، لوگ بعد بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. چاہے تو یہ تھا کہ قرآن کریم کی موجودگی میں ان کا ایمان اور پختہ اور دل جمعی سے قرآن پڑھتے، سرگرمی سے اس پر عمل کرتے، مگر ہو تو یہ رہا ہے الٹا، اس پر اس جوش اور خروش سے تو نہیں پڑھ رہے. ساتھ پڑھتے، پہلے پڑھا کرتے تھے، اور نہ وہ جذبہ عمل نظر آتا ہے جو پہلے نظر آتا تھا، وہ دلچسپی وہ شوق ختم ہو چکا. اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو یہ اطمینان دلایا کہ ان کا قلم قرآن سے پہلے ہی ایمان سے لبریز ہو چکا ہے. اگر قرآن پڑھنے میں ان کے معیار کے مطابق دل جمعی میسر نہیں آئی تو یہ ضعیف ایمان کی دلیل نہیں، ایمان کی کمزوری نہیں ہے. اس کو اچھا پڑھنے کی کوشش کر. اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.